کہ ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک تارا بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا۔ وہ کون تھا جس نے ایک سچے ایماندار نڈر اور آزادی کے متوالے ایک سچے محب وطن کو پہلے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اور پھر اس بے دردی کے ساتھ اس کو سر میں گولی مار کے شہید کر دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا؟ وہ کون تھا جس نے اپنی ماں کا اکلوتا وارث اور اپنے شہید باپ کا نڈر بیٹا بھی آج ان سے چھین لیا؟ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کا پتہ چلوایا اور پھر 2 کلومیٹر دور سے ایک سنائپر شاٹ کے ذریعے ان کو شہید کروا دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم نے ٹی وی پر چند صحافی ایسے دیکھے ہیں جو اپنے وطن پہ سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے اور انہوں نے اس لفافہ نظام کے خلاف جہاد کیا اور پاکستانی عوام کے سامنے وہ سچ رکھا جس کی ان سے قبل پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا اور نہ کبھی کسی نے ہمت کی تھی۔ ان میں سے ہی ایک ارشد شریف بھی تھے جنہوں نے اپنی قلم کو اپنی تلوار اور اپنی آواز کو اس برق رفتار سواری سے بہتر کر دیا کہ جس نے جہاد میں کئی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیا اور آخر لہو کی ہی جو کمی رہ گئی تھی وہ بھی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو جان تو دے دیں گے مگر ناحق بات نہیں کریں گے، جو جان تو دے دیں گے مگر ان کاغذی خداؤں کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ جس درج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ناظرین، یہ سب تب شروع ہوا جب پاکستان میں رجیم چینج آپریشن دشمن کی سازش سے اپنے انجام کو پہنچایا جا رہا تھا۔ اس وقت کچھ دلیر اپنی خودی سے نکل کر وطن کی خاطر باہر نکلے اور اپنی عوام کو اس سب سے آگاہ کیا، مگر پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ ایسی بے دردی کے ساتھ ان پہ ظلم ہوئے کہ گویا وہ کوئی غدار تھے، اور یہاں تک کہ ارشد شریف کو اپنا وطن تک چھوڑنا پڑا اور وہ کینیا چلے گئے، مگر یہ ان کا جذبہ حق ہی تھا کہ وہ وہاں سے بھی اپنی آواز اپنے لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور بھلا یہ پاکستان کے دشمنوں کو کیسے ہضم ہو سکتا تھا؟ اور پھر یہ ہوا کہ ایک عہد تمام ہوا اور ایک سرفروش نے اپنے لہو سے اس دھرتی کی پیاس بجھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔